رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم سلام على خير الأنام وسيدي حبيب إله العالمين محمد بشير نذير هاشمي مكرم عطوف رؤوف من يسمى بأحمد فيا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محترم بزرگوں اور دوستو، جب کسی دینی مجلس میں دین کے کسی ٹاپک پر بات کرنی ہوتی ہے تو ظاہر ہے انسان سوچے گا کہ مجھے کون سے موضوع پر بات کرنی چاہیے، اور سوچتے سوچتے مختلف موضوعات ذہن میں آتے ہیں. پھر انسان ذہنی طور پر کسی ایک ٹاپک کو طے کر لیتا ہے اور پھر اسی پر گفتگو کرتا ہے. پھر جیسی اس کی معلومات ہوتی ہیں، جیسا علم ہوتا ہے اور جیسی سوسائٹی پر نظر ہوتی ہے ویسی وہ گفتگو کرے گا. یہ بالکل فطری صورتحال ہے. اس وقت ہمارے پاس تقریباً 1 گھنٹہ یا 1 گھنٹے سے کچھ کم ہے. اس وقت میں بجائے اس کے کہ کسی ایک ہی موضوع پر گفتگو ہو، میں نے 3-4 موضوعات ذہن میں رکھے ہیں. ان 3-4 موضوعات پر میں الگ الگ عنوان سے گفتگو کروں گا. جب انسان کسی موضوع پر بات کرتا ہے تو بات کرنے سے پہلے اس کے متعلق سوچتا ہے قرآن کریم کی آیت کون سی ہے جو اس موضوع سے جڑی ہوئی ہے، یا کون سی حدیث ہے جس کا تعلق اس موضوع کے ساتھ ہے، اور بعد میں انسان اس آیت کو کوٹ کرتا ہے، اس حدیث کو پیش کرتا ہے. پھر وہ ضرورت بتاتا ہے کہ یہ ٹاپک میں نے کیوں بیان لیا. تو بیان کرنے کے یہی اصول عام طور پر عوامی مجمع میں اپنائے جاتے ہیں. اور اگر کسی بڑی علمی مجلس میں گفتگو کرنی ہوتی ہے وہاں انداز دوسرا ہوتا ہے، وہاں لیکچر کا انداز ہوتا ہے، اور وہاں کبھی کبھی جو ہے وہ اس کو محاضرہ کہتے ہیں، اس میں بڑی تیاری کرنی پڑتی ہے. تیاری کرنے بعد پھر انسان اس پر گفتگو کرتا ہے، پھر کبھی کبھی اس پر ڈسکشن بھی ہوتے ہیں. اس وقت جن چند الگ الگ موضوعات پر مجھے بات کرنی ہے ان تمام موضوعات کا تعلق ہماری عملی زندگی کے ساتھ ہے، اور اس لیے مجھے لگا کہ یہ ساری باتیں اگرچہ بار بار کہی جاتی ہیں لیکن پھر بھی انہی باتوں کو کہنا ضروری ہے، کیونکہ اس وقت ہماری سوسائٹی کی جو اہم ضرورتیں ہیں ان ضرورتوں میں سے 3-4 موضوعات میں طے کرتا ہوں. حضرات، انسان کو اللہ نے عقل عطا کی ہے. اس عقل کا ایک اہم ترین کام یہ ہے کہ انسان نقصان دینے والی چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، اور یہ عقل کا تقاضا بھی ہے. ہمارا دین بھی کہتا ہے کہ نقصان پہنچانے والی چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، اور عقل بھی یہی کہتی ہے کہ نقصان دینے والی چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ. نقصان پہنچانے والی چیز 2 قسم کی ہوتی ہیں. کچھ چیزیں نقصان پہنچاتی ہیں انسان کی باڈی یعنی جسم کو، اور کچھ چیزیں نقصان پہنچاتے ہیں انسان کے کیریکٹر کو. باڈی کے نقصان کو تو ہم عام طور پر سمجھتے ہیں، جسم کے نقصان کو، مالی نقصان کو ہم سمجھتے ہیں اور اس سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے لیے عقل کو استعمال کرتے ہیں. لیکن اخلاقی نقصان، روحانی نقصان، کیریکٹر کو نقصان پہنچانے والی چیزوں کی طرف عام طور پر دھیان نہیں ہوتا ہے، اور اگر دھیان کرتا ہے تو آدمی بچ نہیں پاتا ہے. تو عقل کا تقاضا بھی یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو اس نقصان سے بچائے جو نقصان لازماً ہوتا ہے مگر آدمی کو اس کی طرف دھیان نہیں ہوتا. نقصان کون سا ہے؟ وہ نقصان ہے کردار کا نقصان. انسان کو سوسائٹی کے اندر رہنا ہے. اس سوسائٹی کے اندر جتنی گندگیاں ہوں گی ان گندگیوں کے نقصانات کا خطرہ ہر وقت رہے گا. بالکل ایسے ہی جیسے کہ اگر ٹھنڈا موسم ہوگا تو سردی لگنے کا خطرہ ہے، گرم موسم ہوگا تو ہر چیز گرم ہوگی، بہار کا موسم ہوگا تو ہر چیز کو بہار ہوگی، اور خزان کا موسم آئے گا تو ہر چیز پر خزاں ہوگی. بس ٹھیک اسی طرح سے ماحول جیسا ہوتا ہے اس ماحول کے اثرات سے انسان متاثر ہو سکتا ہے. اس وقت ہمارا ماحول کیا ہے؟ ہمارے ماحول میں بے پردگی ہے، ڈرگز ہیں، آوارگی ہے، لڑکوں اور لڑکیوں کے غلط تعلقات ہیں، ذہن بھی اسی سے متاثر ہیں، وقت کا، زندگی کا بہت سارا وقت اسی میں خرچ ہو رہا ہے، سرگرمیاں بھی اسی کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، رات و دن انہی چکروں میں پھنسے ہوئے ہیں. پڑھنے والے بھی، جاب کرنے والے بھی بہت کم ہوں گے جو اس مصیبت سے بچے ہوئے ہیں. اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جوانیاں داغدار ہیں. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ شاید بہت مشکل ہے کوئی جوان یہ کہہ سکے کہ میں اپنے دماغ کو، اپنی آنکھوں کو، اپنی سوچ کو بچانے میں کامیاب ہوں.
اور یقیناً کچھ جوان تو ہوں گے ایسے جو یہ کہہ سکیں گے کہ ہم نے آج تک اپنی جوانی کو داغدار نہیں ہونے دیا. تو ہمارے معاشرے کا بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آج کا جوان آج کی سوسائٹی میں پائی جانے والی گندگیوں سے اپنے آپ کو بچا سکے, اور یہ آسان نہیں ہے. ادھر سے سوسائٹی کے اندر جو گندگیاں پائی جاتی ہیں وہ ہیں مزیدار, اس میں بڑا لطف آتا ہے. جناب عاشق بننے میں اور معشوق بننے میں بڑے مزے آتے ہیں, اور لو افیئرس تعلقات قائم کرنے میں بڑے مزے آتے ہیں, اور بہت لطف آتا ہے وہ باتیں کرنے میں اور سننے میں. اٹیچ رہنے میں ہی آدمی کو بڑا مزہ آتا ہے, لہذا اس سے بچنا آسان نہیں ہے. یہ تو وہ چیز ہے کہ جناب اس کا سننا, اس کا سوچنا, اس کا دیکھنا, یہ ساری چیزیں اس زمانے میں مزیدار لگتی ہیں, اور ادھر سے یہ سارا زہر ہے. ادھر سے اسے اپنے آپ کو بچانا لازم ہے. اللہ بھی یہی کہتے ہیں, اللہ کے نبی بھی یہی کہتے ہیں, اخلاق بھی یہی کہتا ہے, عقل بھی یہی کہتی ہے, مگر انسان اپنے آپ کو بچا نہیں پاتا. لہذا آج کا ہر جوان یہ طے کر کے زندگی گزارے کہ میں اپنی جوانی کو بچانا ہے, اپنی ایمان کو, اپنے کردار کو اور اپنی صحت کو. یہ تینوں چیزیں آج کے جوان کے ہاتھ میں امانت ہیں. ان تینوں چیزوں کو اگر جوان بچا لے جاتا ہے تو سمجھیے کہ تینوں قیمتی دولتیں وہ بچانے میں کامیاب ہو گیا. اور اگر ان تینوں چیزوں میں سے کسی ایک چوک تو نقصان ہو گیا, خدا نخواستہ کوئی ایسی غلطی کر گیا جس کے نتیجے میں ایمان ہی ختم ہو گیا, کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ جواب ہو سکتا نہیں, ہو رہا ہے. بے شمار ایسی غلطیاں پائی جا رہی ہیں جن غلطیوں کے نتیجے میں ایمان ختم ہو جاتا ہے, اور اس میں بعضوں کو پتہ بھی چلتا ہے, بعضوں کو پتہ بھی نہیں چلتا. یہ الگ سے سمجھنے کی چیز ہے کہ کون کون سی چیزیں نقصان پہنچاتی ہیں, ایمان کو ختم کر دیتی ہیں, یہ الگ سے سمجھنے کی چیز ہے. لیکن مختصر طور پر ہر آدمی کو ذہن میں رہنا چاہیے کہ میں اس وقت جہاں زندگی گزار رہا ہوں, میرے گھر میں, میرے کالج میں, میرے کوچنگ سینٹر میں, دفتروں میں, بازاروں میں, مالز میں, فنکشنوں میں, ہر جگہ ایسی چیزیں پائی جا سکتے ہیں جس کے نتیجے میں میرے ایمان کو نقصان ہوگا, اور مجھے اپنی ایمان کو بچانا ہے. اور ان تمام جگہوں میں وہ چیزیں پائی جائیں گی جو آپ کے کردار کو برباد کر سکتی ہیں, آپ کو بری عادتوں میں پھنسا سکتی ہیں, اور اس کے بعد پھر آپ اپنے آپ کو بری عادتوں سے نکال نہیں پائیں گے, اور کردار تباہ ہو جائے گا. عقل بھی کہتی ہے اپنی کردار کو بچائیں, دین بھی کہتا ہے اپنی کردار کو بچائیں, اللہ کے نبی بھی حکم دیتے ہیں اپنی کردار کو بچائیں, اور کامیابی اسی پہ ڈپینڈ کرتی ہے. اور تیسری چیز آپ کے پاس ہے صحت. اس وقت مارکیٹ میں بے شمار چیزیں ایسی ہیں جن میں صرف ٹیسٹ تو ہے لیکن آپ کی صحت کے لیے وہ زہر ہے. یہ جتنی مارکیٹ میں کولڈ ڈرنکس پیے جا رہے ہیں, آپ کسی بھی میڈیکل کتاب کو پڑھ کر کے دیکھ لیں, ان میں فائدے کتنے اور نقصانات کتنے ہیں. جناب سیدھا سادہ پانی پینا آپ کے لیے مفید ہے, لیکن ہو سکتا ہے ان تمام چیزوں سے آپ کی صحت کو بہت نقصان ہوگا, تو اس میں پیسہ بھی برباد ہو رہا ہے اور آپ کی صحت کو بھی تباہی آ رہی ہے. یعنی اس مارکیٹ کے اندر پائی جانے والی بہت ساری چیزیں وہ ہیں جن کا تعلق سے ٹیسٹ کے ساتھ ہے, اور وہ زبان سے لے کر حلق تک ہے بس. اس کے بعد باڈی کے حوالے جب ہو جاتا ہے تو آپ کی صحت کو طرح طرح سے نقصان پہنچاتے ہیں. اپنے آپ کو اپنے نفس کے تابع نہ مت بنائیں, بلکہ صرف وہی چیزیں کھائیں جو آپ کی صحت کو فائدہ پہنچائیں گی, چاہے ٹیسٹ فل نہ بھی ہوں, اور ان چیزوں کو ایوائڈ کریں جن چیزوں میں کھانے میں بڑا مزہ ہے, ٹھیک ہے, مگر وہ آپ کی صحت کو نقصان پہنچائیں گی. جنک فوڈ اور فاسٹ فوڈ کی کتنی قسمیں ہیں یہ ہر آدمی کو سمجھے. ہر آدمی معلوم کرے کہ جو چیز میں کھا رہا ہوں یہ میری صحت کے لیے نقصان دہ ہے یا فائدہ ہے. تو تین چیزیں ہو گئی, اپنی ایمان کی حفاظت, اپنی کردار کی حفاظت اور اپنی صحت کی حفاظت. جب میں یہ عرض کر رہا ہوں ایمان کی حفاظت, تو صاحب یہ بھی سمجھنا کہ ایمان کہتے کسے ہیں. تو جب آپ ایمان نام ہے, آنکھ بند کر کے کہنا کہ اس کائنات کا خالق و مالک ایک اللہ ہے. لیکن آنکھ بند کر کے کیوں کہیں گے؟ اس لیے کہیں گے کہ اللہ نے اپنا تعارف خود کرایا, اور اللہ کے نبی نے اللہ کا تعارف مکمل طور پر کرایا. تو اللہ کے کہنے پر اللہ کو ماننا ویسا جیسا اللہ ہے, اور اللہ کے نبی کے کہنے پر اللہ کو ماننا ویسا جیسا اللہ ہے. اور وہ تنہا ایک نبی نے نہیں, آدم علیہ السلام سے لے کر کے سید المرسلین خاتم النبیین جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی نے اللہ کا تعارف ایک ہی کرایا. تو ہم کو اللہ ویسا ماننا جیسے سارے نبیوں نے کہا, اور نبی کو ویسا ماننا جیسے اللہ نے کہا, ہماری عقل میں آئے یا نہ آئے. اور اللہ کے نبی دونوں کہتے ہیں مرنے کے بعد آپ کو زندہ ہونا ہے اور آپ کو اپنی زندگی کا سارا حساب دینا ہے. تو یہ بات بھی ہم نے مان لی, اسی کا نام ایمان ہے.
ایمان نام ہے قابل اعتماد شخص کے کہنے پر اس چیز کو مان لینا جس کو ہم اپنی آنکھوں سے آبزرو نہیں کر سکتے. ایمان نام ہے قابل اعتماد آدمی کے کہنے پر اس چیز کو مان لینا جس کا ہم خود تجربہ نہیں کر سکتے. اس کی مثال میں بتاتا ہوں کہ اگر ہم میں سے کوئی شخص بیمار ہو جاتا ہے تو ڈاکٹر کے پاس جائے گا اور آنکھ بند کر کے ڈاکٹر کو فالو کرتا ہے. ڈاکٹر جو کہے گا ہم کو ماننا ہے. ہم یہ کیونکہ وہ اس فیلڈ کا ماہر ہے. اب اگر اس نے کہا کہ جناب آپ کو یہ بیماری ہے تو ہمیں ماننا ہوگا. ٹیسٹوں کے بعد کہے یا ٹیسٹوں کے بغیر ہی کہے ہم آنکھ بند کر کے ماننا. اس کے بعد پھر جو وہ کہے گا وہ سارا ماننا, کیونکہ ہم نے پہلے مان کر کے چلیں کہ یہ اپنی فیلڈ کا ماہر ہے اور پیشنٹ اپنے آپ کو ڈاکٹر کے حوالے کر دیتا ہے جو وہ کہے گا. بس ٹھیک اسی طرح سے جب انسان اللہ کے کہنے پر اللہ کو اور اللہ کے نبی کے کہنے پر اللہ کو اور اللہ کے نبی کے کہنے پر مرنے کے بعد کی زندگی کو مان لیتا ہے تو اسی کا نام ایمان ہے. اللہ کو دیکھ کر اللہ کو ماننا ایمان نہیں ہے. قیامت کے دن تو سارے اللہ کو دیکھیں گے لیکن اس کا نام ایمان نہیں ہوگا. ایمان تبھی ہے جب دیکھے بغیر نبی کے کہنے پر ہم نے اللہ کو مانا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام سے فرمایا بتاؤ عجیب ایمان کس کا ہے؟ تو صحابہ کرام نے سوچا پھر کہا یا رسول اللہ نبیوں کا ایمان سب سے عجیب ہے. آپ نے فرمایا نبیوں پر تو وہی نازل ہوتی ہے, وہ تو گناہوں سے معصوم ہیں, تو ان کے ایمان سب سے عجیب کیسے ہوگا؟ ان کا ایمان عجیب نہیں. پھر صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ پھر فرشتوں کا ایمان سب سے عجیب ہوگا؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا فرشتے گناہوں سے معصوم ہیں, ان کو نہ کھانے پینے کی ضرورت ہے نہ کوئی اور مسئلہ ہے, تو ان کا ایمان سب سے عجیب کیسے ہوگا؟ صحابہ کرام نے عرض کیا پھر یا رسول اللہ پھر ہمارا ایمان سب سے عجیب ہے. تو آپ نے فرمایا کہ تم نے مجھے دیکھا, مجھ پر قرآن نازل ہو رہا ہے وہ تم دیکھ رہے ہو, میرے معجزات تم دیکھ رہے ہو, تمہارا ایمان کیسے عجیب ہوگا؟ تو پھر صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ پھر اللہ اور اللہ کے نبی جانتے ہیں عجیب ایمان کس کا ہے. تو اس وقت جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ایمان والے کا ایمان عجیب ہوگا جس نے مجھے تو نہیں دیکھا ہوگا پھر بھی کہتا ہوگا میرا نبی محمد رسول اللہ. ہم اس طبقے میں شامل ہیں کہ ہم نے انہیں دیکھا نہیں, لیکن جیسے اس وقت دن کے ہونے کا یقین ہے ایسے اس بات کا یقین ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی برحق تھے اور ساری کائنات کے لیے نبی تھے. اسی کا نام ایمان ہے. تو اب اللہ کی ذات کے بارے میں کبھی کنفیوژن آ جائے یا نبی کی ذات کے بارے میں کوئی کنفیوژن آ جائے, کہاں سے آئے گا یہ کنفیوژن؟ کہاں سے آئے گا؟ تو جواب یہ کبھی اندر سے ابھرے گا کبھی باہر سے آئے گا. یہ باہر کہاں سے آئے گا؟ کسی ویب سائٹ سے آئے گا, کسی چینل سے آئے گا, کسی تھیوری سے آئے گا, کسی نئی تحقیق سے آئے گا, کسی بک سے آئے گا, کسی آدمی کے ملنے جلنے سے آئے گا. یہ کہیں سے بھی آ سکتا ہے. اللہ کی ذات کے بارے میں کنفیوژن, اللہ کے نبی کی ذات کے بارے میں کنفیوژن, اور اگر کنفیوژن اندر بیٹھ گیا تو آپ کا ایمان خطرے میں. کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ جواب ایسا ہو سکتا اور ہوتا ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ شاہ نے انسانوں کو بھی گمراہ کرنے والا قرار دیا. ومن اضل, اس سے بڑا گمراہ کون ہے؟ جس کو اس کی تھیوریوں نے گمراہ کر دیا. ومن اضل ممن, اس شخص کے بڑا گمراہ کون ہے جس کو علم ملنے کے بعد پھر وہ گمراہ ہو گیا. یعنی وہ شخص جو بہت پڑھا لکھا اور اتھیسٹ ہو گیا, وہ شخص جو بہت پڑھا لکھا اور ایگناسٹک ہو گیا, وہ شخص جو بہت پڑھا لکھا اور بہت بدکردار بن گیا اور اپنی ڈگری کے گمان میں وہ سمجھ نہیں پا رہا ہے کہ میں بگڑ چکا ہوں, میں برباد ہو چکا ہوں. اس انسان کو خیال رہتا ہے میں تو اتنی ڈگری والا ہوں, میں تو اتنا پڑھا لکھا ہوں, میں تو سکالر ہوں, میں تو فلاسفر ہوں, میں تو سائنٹسٹ ہوں. یہ ساری چیزیں انسان کو کہاں پہنچاتی ہیں؟ انکار خدا تک پہنچا دیتی ہیں. اور اس کے ساتھ جب اٹھیں گے بیٹھیں گے ستویرا سنیں گے تو آپ کے ایمان کو خطرہ ہے. تو جب یہ کہا جا رہا ہے کہ اپنے ایمان کو بچانا تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے اس طرح کے خطرات سے اپنے آپ کو بچانا. اور جب یہ کہا جاتا ہے کہ اپنی کردار کو بچانا تو اس کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ سوسائٹی کے اندر میں ڈرگز ہیں, شراب ہے, غلط تعلقات ہیں, ڈانس ہے, میوزک ہے, فنکشنوں میں کیا کیا ہوتا ہے, پارٹیز میں کیا کیا ہوتا ہے, بازاروں میں کیا کیا ہے, ہسپتالوں میں کیا کیا ہے, کوچنگ سینٹروں میں کیا ہے, آپ کے سکولوں میں, آپ کے کلاس روموں میں کیا ہے. اس ایسے ماحول میں رہ کر کے آپ اپنی جوانی کو بچا لے جائیں آسان نہیں ہے, بہت مشکل ہے. اور جو جوان اپنے آپ کو اس زہر آلود ماحول میں اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہو گیا وہ کوئی معمولی نہیں ہے. اس کو ہم اور آپ اپریشیٹ کریں یا نہ کریں, اس کو ہم اور آپ کیا میڈل دیں گے, اس کو تو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے میڈل مل رہا ہے. تو ان تمام برائیوں سے اگر آپ اپنی جوانی کو بچانے میں کامیاب ہو گئے, سیدھی بات ہے آپ کے کلاسوں میں دائیں بائیں, آپ کے کلاس فیلو میں کون کون ہیں, آپ کے ان کے ساتھ تعلقات کیا ہیں,
آپ کے فنکشنوں میں آپ کا ملنا جلنا کن کے ساتھ ہوتا ہے، ان کے ساتھ آپ کے تعلقات کیا ہیں؟ اگر آپ نے بچانے میں کامیاب ہو گئے تو سمجھ جائیے کہ آپ اس زندگی کے بہت کروشل ٹائم کو ٹھیک طرح سے گزار رہے ہیں۔ بس میں ٹاپک ختم کر رہا ہوں۔ جوانی کی زندگی میں اپنی ایمان کی حفاظت، اپنی کردار کی حفاظت اور اپنی صحت کی حفاظت، یہ تین چیزیں آپ کے پاس دولت ہیں، نعمت ہے اور بہت بڑا احسان ہے اللہ کا۔ بس اس کے ساتھ ہی یہ بھی سوچیں، اگر اللہ نے ہم کو پیدا کیا ہوتا کسی کفر کے گھر میں تو ہماری یہ حالت نہ ہوتی۔ تو ایمان عطا کیا، ایمان ملنے کے بعد ہم ایمان کو نقصان پہنچائیں، اس سے بڑا نادان انسان کون ہے؟ کیا ایسا ہوگا کہ جی ہاں ایسا ہوگا، ایمان والے کفر کی طرف جا رہے ہیں اور کفر والے ایمان کی طرف آ رہے ہیں۔ ایمان والے جو ہیں وہ کنفیوژن پیدا کرتے ہیں، ایمان والے جو ہیں وہ اعتراض کرتے ہیں وہ اسلام پر ہی، اور غیر ایمان والے دوڑ کر کے ایمان کی طرف آنکھ بند کر کے مسلمان ہوتے ہیں، اور اتنے اچھے اور پکے مسلمان بنتے ہیں کہ آدمی حیران ہوتا ہے کہ مسلمان تو کنفیوژن میں ہے اور وہ شخص آنکھ بند کر کے عمل کر رہا ہے اور خوش، دونوں طرف سے ٹریفک چل رہا ہے۔ وہ چیز جو مسلمان کے یہاں قابل اعتراض ہے کہ جی اللہ نے یہ کیوں کیا، یا اللہ کے نبی نے یہ کیوں کہا، اور وہ کہتا ہے اللہ کے نبی نے کہا تو ہمیں آنکھ بند کر کے ماننا۔ بالکل اس کا فیت ایسے ہی جیسے ڈاکٹر کے سامنے، جیسے وکیل کے سامنے انسان ہوتا ہے کہ جناب جو میں کہوں گا آپ کو ماننا ہوگا، کیوں کس فیل کا، تو ان کا حال یہی ہے۔ بہرحال اپنی ایمان اور اپنے کردار اور اپنی صحت، ان تینوں چیزوں کی حفاظت کریں۔ اور جب میں عرض کر رہا ہوں صحت کی حفاظت تو اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ کی صحت کو نقصان پہنچائیں گے آپ کے ہاتھوں سے، آپ اپنے ہاتھ سے اپنی صحت کو برباد کریں گے۔ آپ بہت سارے ایسے ایکشن ہیں، بہت ساری ایسی کھانے پینے کی چیزیں ہیں، بہت ساری ایسی غلطیاں ہیں جو راتوں کو آپ سے ہوں گی اور اس کے نتیجے میں آپ کی صحت برباد ہو جائے گی۔ ایسا ہو سکتا ہے اللہ بچائے شیطان آپ پر مسلط ہوگا اور آپ اپنی جوانی کو نقصان پہنچا رہے ہوں گے اور کنٹرول نہیں کر پائیں گے۔ تو ان تینوں چیزوں کی حفاظت آج کے جوان کے لیے بہت لازمی چیز ہے۔ بس یہی میں عرض کرنا چاہ رہا تھا، اور یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت زیادہ غم اور فکر اس بات کا تھا کہ میری امت کے جوان بگڑنے نہیں چاہیے۔ تو آج آپ نے فرمایا لوگوں اس وقت تمہارا کیا بنے گا، لوگوں اس وقت تمہارا کیا بنے گا جب تمہاری عورتیں آوارہ ہو جائیں گے، تمہارے جوان بگڑ جائیں گے۔ کیف بکم، لوگوں اس وقت تمہارا کیا بنے گا، اذا طغى نساؤکم، جب تمہاری عورتیں سرکش ہو جائیں گی، آوارہ ہو جائیں گی، بے پردہ ہو جائیں گی، اور کیا کیا ہو جائے گا۔ وفسق فتیانکم، اور تمہارے جوان فاسقانہ فاجرانہ، یہ فاسقانہ فاجرانہ کا مطلب ہوتا ہے ڈرگس، شراب، میوزک، ڈانس، آوارگی، غلط تعلقات، خیالات بھی گندے، ایکشن بھی گندے، اور انہی میں ڈوبے ہوئے ہوں گے اور خوش ہوں گے۔ اس وقت تمہارا کیا بنے گا؟ تو صحابہ کرام کو بڑا تعجب ہوا کہ یا رسول ایسے کیسے ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ اپنے ماحول کو دیکھتے تھے، ان کا ماحول بالکل پاک صاف ماحول تھا، ان کے ماحول میں کوئی ایک خاتون ایسی نہیں مل سکتی تھی جس کے بارے میں کہا جائے کہ اندر یہ غلط، کوئی ایک جوان ایسا نہیں مل سکتا تھا۔ تو ان کے ہاں تو ہر فرد مثالی تھا، ان کا جوان بھی مثالی تھا۔ تو اس لیے وہ تعجب کے ساتھ انہوں نے کہا یا رسول ایسا بھی ہوگا، اب ھذا قائر یا رسول اللہ، عربی زبان میں بہت تعجب کے ساتھ جب کوئی بات کہی یہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے، تو اسی طرح صحابہ کرام نے کہا ایسے کیسے ہو سکتا ہے، یا ایسے کیسے ہو جائے گا۔ حضور نے فرمایا ایسا ہوگا اور اس سے بدتر ہوگا، اشد من ذالک۔ بہرحال میں یہ ٹاپک ختم کر رہا ہوں، جس ٹاپک پر مجھے یہ بات کرنی تھی، اس کے بعد اگلا ٹاپک برس کرتا ہوں۔ حضرات، اللہ تعالیٰ شان نے اس دنیا کو خوشیوں کا گھر بھی بنایا ہے اور امتحانوں کا گھر بھی بنایا۔ وہ امتحان قسم قسم کے آتے ہیں، ان امتحانوں میں سے ایک امتحان جس کے لیے ہر آدمی کو ذہناً تیار رہنا ہے، ہر آدمی کو ذہناً تیار رہنا ہے، وہ یہ ہے کہ گھر میں بیماریاں آئیں گی، یا باپ یا ماں یا بیوی یا بیٹا یا خود بیماریاں آئیں گی، اور وہ بیماریاں کبھی لمبی ہوں گی، کبھی مختصر ہوں گی، کبھی خطرناک ہوں گی، کبھی قابل علاج ہوں گی۔ جب ہی بیماریوں کا امتحان آئے گا تو اس میں کبھی کبھی انسان کا ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے، انسان کی زبان کنٹرول میں نہیں رہتی ہے، انسان کا رویہ بدل جاتا ہے، انسان کی سوچ ایسی ہوتی ہے کہ ایمان والے کی زبان پر وہ جملے نہیں آنے چاہیے، اور یہ ہر گھر میں امتحان آئے گا۔ اس کا تعلق اس سے نہیں ہے کہ جناب آپ کے پاس علاج کرنے کا پیسہ نہیں ہے تو لہٰذا یہ امتحان آیا، نہیں، یہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ڈاکٹر جو ہزاروں بیماروں کا علاج کر رہا تو خود بیماری پہ پھنس گیا۔ ایسا ہو سکتا ہے جس کے پاس زندگی کی تمام فیسلٹیز موجود ہیں اور بیماری لگنے کے بظاہر کوئی خطرہ ہی نہیں تھے، کھانا بھی اچھا تھا، ہائیجینک سب کچھ تھا، مکان بھی صاف تھا، ہر چیز
پانی بھی بوائل کر کے پیا جا رہا ہے سب کو، اس کے باوجود بیماری آ گئی. اور یہ بیماری اگر آئے گی تو پھر اس وقت اس امتحان کو پاس کرنا ہے. یہ لمبی بیماری بھی آ سکتی ہے، مختصر بھی آ سکتی ہے. ایسا نہ ہو کہ جناب گھر میں بیمار ہمارا باپ، ہماری ماں، ہماری بیوی افسوس کرنے لگے خدا مجھے موت ہی دے دے، کیونکہ اب گھر والوں پر میں بوجھ بن گئی اور گھر والے مجھے محسوس کر رہے ہیں کہ ہماری مصیبت بن گئی. یہ امتحان ہر ایک کو آنے والا ہے. اور اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی بیمار بھی ہوئے، ان کو زہر بھی دیا گیا، ان پر چوٹ بھی آئی، دشمنوں کے ہاتھ سے بھی زخمی ہوئے، خود بھی اپنے ہاتھ سے گر گئے، خود گھوڑے سے گر گئے اور ٹانگ میں چوٹ لگی، 1 مہینے تک بیٹھ کر نماز پڑھی، اور دشمنوں نے بھی چوٹ ماری، آپ کے دندان مبارک شہید بھی ہوئے. آپ پر جادو کا اثر بھی کیا، جادو بھی ہوا، اور آخر میں بیمار بھی اتنے ہوئے کہ مسجد میں آ نہیں سکے. تو یہ ساری حالات جب نبی پر گزر گئے ہیں تو دوسرا کون انسان ہے جو اسے کہے گا مجھے زندگی میں یہ حالات نہیں آنے چاہیے. جناب ایسا ہو سکتا ہے کہ گھر میں طویل بیماری آ جائے، اس وقت اپنی سوچ کو اور اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھنا ہے. سوچ کا مطلب کبھی کبھی انسان سوچتا ہے خدا یہ مصیبت کیوں ڈالی ہم پر، خدا اتنی لمبی بیماری کیوں آ گئی. چنانچہ بعض دفعہ زبانوں پر نازیبہ جملے آتے ہیں، اور میں نے خود بھی اپنے ایک بھائی سے، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے، اپنے بھائی سے سنا، وہ کہتا تھا خدا میں نے کیا کھایا تھا آپ کا، مجھے کیوں یہ مصیبت ڈالی، خدا میں کیوں سم کو کرمت. اور جب اس سے ایک بھائی سے کہا گیا کہ چلو اللہ تعالیٰ تمہیں شفا، اس نے کہا مجھے شفا ہی نہیں چاہیے خدا کیا، وہ اتنا اللہ سے ناراض تھے. پھر کہنے والے نے کہا چلو اللہ تعالیٰ تم کو رحم، کہا تھا مجھے رحم بھی چاہیے نہیں چاہیے. پھر اس نے کہا چلو اچھا ایمان ہی عطا کرے، اس نے کہا مجھے ایمان بھی نہیں چاہیے. یہ یہاں پہنچ چکا تھا. اور اس کے مقابلے میں دوسرے اپنے بھائی کے پاس ہم گئے جو کینسر کے آخری سٹیج پر تھے. اس سے جب پوچھا گیا کیا حال ہے، اس نے کہا اللہ کا شکر ہے. آپ کچھ کھا پاتے ہیں، کہنے لگا کچھ نہیں کھا پاتا ہوں لیکن اللہ کا شکر ہے. آپ کو نیند آتی ہے، کہنے لگا بالکل نیند نہیں، رات بھر میں جاگتا رہتا ہوں، تڑپتا رہوں، لیکن اس پر بھی اللہ کا شکر ہے. 5 باتوں کے جواب میں سے شکر پڑا. اور اس کے مقابلے میں دوسرے بھائی نے اللہ کی بھی شکایت کی، کھایا ہوا دن میں موت ہی، اب مجھے موت ہی دے دے. تو بس میں ٹاپک ختم کر رہا ہوں. کیا اگر خدا نخواستہ گھر میں بیماری کا امتحان آ گیا، چاہے باپ، چاہے ماں، چاہے خود، چاہے بیوی، چاہے بچہ، اس وقت ذہن میں رکھنا ہے ہمارے ہاتھ میں 5 کام ہیں. نمبر 1 علاج جو ہماری مالی گنجائش کے مطابق ہو، اس سے زیادہ نہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہم اپنی پراپرٹیاں بیچ کر کے بیمار کو لے گئے دلی اور یا کسی اور جگہ، اور پراپرٹی بھی ختم ہو گئی، علاج بھی کارگر نہیں ہوا اور بیمار بھی مر گیا، اور بعد میں یہیں کی زبان لوگ کہتے ہیں کہ جناب جے نیتی گئی تھی میں لیتی گئی. علاج بھی اتنا نہیں کرنا جتنی مالی گنجائش ہے، اس سے آگے نہیں. ہماری ڈیوٹی نہیں ہے کہ ہم پراپرٹیاں بیچ کر کے پیشنٹ کو امریکہ پہنچائیں. ہماری ڈیوٹی اتنی جو ہماری سوسائٹی میں علاج اویلیبل ہے اور جتنا ہم افورڈ کر سکتے ہیں بس اتنا ہی. اس پر باقاعدہ ڈسکشن ہوا ایک سیمینار کے اندر کہ اپنے بیمار کے علاج کرنے کی ذمہ داری اسلام نے کتنی رکھی ہے. ہمارا پیشنٹ مان لیجئے کوما میں چلا گیا اور ہم اس کو وینٹیلیٹر لگائیں گے، 1 مہینے تک پرائیویٹ ہسپتال میں وینٹیلیٹر لگے گا، روزانہ 1 لاکھ روپے کا خرچہ ہوگا، 30 لاکھ چلے گئے. اور 30 لاکھ خرچ ہونے کے بعد بیمار بھی چلا گیا، تو پیسہ بھی گیا اور بیمار بھی چلا گیا. تو علاج اتنا ہی کرنا جتنے ہمارے بس میں ہے. علاج، خدمت، پرہیز اور دعائیں، یہ 4 کام ہمیں کرنے ہیں. اور اس کے بعد پھر زبان کو کنٹرول میں رکھنا ہے، اپنے دماغ کو کنٹرول میں رکھنا ہے. ایسا نہ ہو کہ ہم زبان سے کہنے لگے وینکر تو دعا خدا کو سمجھ تو کوئی عالم ٹھیک کرو. یہ جو جملے بولے جاتے ہیں یہاں، اب دعا کرو اللہ تعالیٰ کو سوچتے ہیں رحم کرو. یہ رحم کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہر آدمی سمجھ سکتا ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے. تو یہ امتحان آئے گا، اس امتحان میں ذہناً تیار رہنا ہے کہ ہم اس امتحان کو پاس کریں گے. پاس کرنے کے بعد ہمارے ذہن میں برے خیالات نہیں آئیں گے، اللہ کے بارے میں شکایت ہمارے زبان پر نہیں آئے گی، ہم گلہ نہیں کریں گے، ہم موت نہیں مانگیں گے، ہم کچھ نہیں کریں گے. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ، میں ضرور تمہیں آزماؤں گا، بِشَيْءٍ کسی بھی طرح، من الخوف والجوع، یا فاقے آئیں گے، تنگ دستی آئے گی، مالی بحران آئے گا، وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ مالی نقصان ہوگا، وَالْأَنفُسِ جانوں کا نقصان ہوگا. اور اس میں دیکھوں گا تم صبر کرو گے یا شکایت کرو گے. صبر کرو گے تو میری طرف سے خوشخبری سن لو، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. پھر ایک جگہ فرمایا اِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حساب، صبر کرنے والوں کو میں اتنا عطا کرتا ہوں جس کا حساب ہی نہیں کر سکتے. بس یہ موضوع بھی ختم ہو گیا. تیسرا موضوع حضرات، گھر کے ذمہ داروں کی، بڑوں کی ذمہ داری ہے
کہ اپنے گھر کو بحرانوں کا شکار مت بنائیں۔ بحرانوں کے شکار بنانے کا مطلب کیا ہے؟ پراپرٹیوں کے ایسے معاملات جن معاملات کے نتیجے میں اگلی نسلیں آپس میں لڑتی ہیں، آپس میں کنفیوژن کا شکار ہوتی ہیں، اور نسلوں تک وہ جھگڑے چلتے رہتے ہیں، اور یہ کبھی والدین کرتے ہیں۔ یعنی ہمارے گھروں میں جو مسائل ہیں ان مسائل میں پراپرٹیوں کے ڈسپیوٹ، اس میں والدین اور اولادوں کے، بھائیوں اور بھائیوں کے، بھائیوں اور بہنوں کے پراپرٹیوں کے ڈسپیوٹوں کے نتیجے میں اتنے بحران، اتنے ٹکراؤ، اور بعد میں نہ مفتی فیصلہ کر پاتے ہیں، نہ مسجد کمیٹیوں کے لوگ فیصلہ کر پاتے ہیں، نہ کورٹوں میں فیصلہ ہو پاتا ہے، اور کورٹ میں جو ہیں وہ سال ہر سال تک پیسہ کھینچتے رہیں گے، اور اس کے بعد پھر لڑ بھڑ کر کے انسان برباد ہو جاتے ہیں۔ لہذا ضروری ہے کہ عقل کا تقاضا بھی یہی ہے اور شریعت بھی یہی کہتی ہے، اپنے معاملات کو صاف رکھیں، مرنے سے پہلے اپنے سارے معاملات کلیئر کر کے رکھیں کہ آپ کا کس کے ساتھ کیا لین دین ہے۔ مرنے سے پہلے اگر کوئی پراپرٹی تقسیم کرنا چاہتا ہے تو وہ اچھی طرح سے پہلے سمجھ لیں کہ زندگی میں پراپرٹی تقسیم کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ ایسا نہ ہو ہمارے بہت سارے بھائی جس میں بہت پڑھے لکھے انسان بھی ہے، وہ چپکے سے کاغذ بنا کر کے رکھیں گے اور چپکے سے اٹیچ کر کے رکھیں گے اور چھپا کر کے رکھیں گے، اس کے بعد جب وفات ہو جاتی ہے تو یہی کاغذ آگے چل کر نسلوں کو لڑا دیتا ہے۔ کچھ لوگ کہیں گے جناب ہمارے پاس کاغذ ہے، پراپرٹی ہماری، دوسرے بھائی کہیں گے ہم کیسے مانیں گے، ہم کو تو پتہ ہی نہیں کاغذ کیسے بنا گیا، بس لڑائی شروع ہو گئی۔ تو آپ نے تو حل نکالا تھا کہ ہمارے بچوں میں آپس میں ٹکراؤ نہ ہو، اور اسی حل نے ان کو ٹکراؤ میں ڈال دیا۔ ہم جب اس طرح کے معاملات کا فیس کرتے ہیں وہاں سمجھ میں بڑے پڑھے لکھے انسانوں سے ایسی غلطیاں کیوں ہوتی ہیں؟ اچھا اس میں بدنیت ہی نہیں، کبھی اخلاص ہوتا ہے۔ تو اپنے گھروں کو مالی بحرانوں سے بچائیں، مالی بحرانوں، مالی ٹکراؤ۔ بہت بہتر ہے کہ والدین اپنی زندگی میں اپنی پراپرٹیوں کے صحیح فیصلے کر دیں، یا بچوں کا ذہن ایسا بنائیں کہ بھائی شریعت جس کو جو دے گی وہ کرنا۔ لیکن اس میں بھی بڑی پریشانیاں ہوتی ہیں ہمارے معاشرے میں۔ باپ اور بیٹے کی جوائنٹ کمائی، اس جوائنٹ کمائی میں پتہ نہیں چلتا ہے بیٹے کا کتنا اور باپ کا کتنا ہے، اور اس کے بعد جب باپ چلا جاتا ہے تو فوراً جھگڑا شروع ہو جاتا ہے۔ بیٹا کہتا ہے میں نے آج تک اپنے باپ کے ساتھ جو کچھ کیا تھا اس کا مجھے پہلے الگ کر دیا جائے، بعد میں پراپرٹی تقسیم ہوگی۔ اب اس کے بعد پھر نہ وہ مفتی فیصلہ کر سکتا ہے نہ کوئی قانون اس کا فیصلہ کر سکے گا، اور یہ بحران گھروں میں ہوتے ہیں۔ اس کے بعد یہ لڑائیاں چلتی ہیں اور یہ لڑائی ختم نہیں ہوتی ہیں۔ بڑے گھروں میں بھی ہیں، یہ نچلے والے گھروں میں بھی ہے، مالدار بھائیوں کے ہاں بھی ہے، اور جو بہت نچلی سطح کے غریب ہمارے بھائی ان کے ہاں بھی ہے، بلکہ بعض بہت اونچی تعلیم یافتہ سمجھدار انسانوں کے ہاں بھی ہے، بلکہ میں نے تو دیکھا کہ جناب جج صاحب کے ہاں بھی ہے۔ کورٹ میں تو زندگی بھر وہ فیصلے کرتے رہو، گھر میں ڈسپیوٹ پیدا کر دیا، اب بعد میں کہتے جناب آپ شریعت سے فیصلہ کرو اس کا۔ سب آپ تو خود جج تھے، کہنے کہ ہم سمجھ نہیں پا رہے تھے ایسا بھی ہو جائے گا ہمارے گھر میں۔ باقاعدہ سوچ اتنا میوں نیچو کہہ رہے ہیں۔ تو اپنے گھروں کو مالی بحرانوں سے بچانا بہت ضروری ہے۔ والدین اپنی زندگی میں سارے حسابات بتا کر کے رکھیں۔ ابھی کچھ دنوں پہلے یہاں شہر میں ایک آدمی کی وفات ہو گئی اور اچانک اس کا ہارٹ اٹیک ہو گیا، مر گیا۔ ٹھیک، عیدگاہ میں جنازہ گاہ میں اعلان ہو گیا جناب جس کا جتنا لین دین ہوگا ہم دینے کو تیار، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد پھر کچھ لوگ کاغذ لے کر گئے ہمارا اتنا پیسہ ہے، کہنے لگا ہم کیسے مانیں گے، آپ کا پیسہ ہے۔ ہو گیا، لڑائی شروع ہو گئی۔ وہ کہتے ہیں ہمارا اتنا پیسہ ہے، وہ کہتا ہے ہمارے پاس کوئی ریکارڈ نہیں ہے۔ اب سچ ہے یا جھوٹ ہے؟ تو میں ان سے کہتا رہا، میں نے کہا وہ جو پیشنٹ آپ کا تھا ہسپتال میں 1 مہینے تک، اس پیشنٹ سے کیوں نہیں آپ نے کہا کہ کاغذ بتا کر ہمیں بتاؤ تمہارا مالی لین دین کس کے ساتھ کیا ہے؟ تو اپنے گھروں کو مالی بحرانوں سے بچائیں، مالی ٹکراؤں سے بچائیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے والدین کے ذریعے سے اولادوں پر ظلم ہوتا ہے، اور کہیں اولادوں کے ذریعے سے والدینوں پر ظلم ہوتا ہے، اور کہیں بھائیوں کے ذریعے بھائیوں پر، اور کہیں بھائیوں کے ذریعے بہنوں پر، اور بہت سارے گھر تو ہم نے ایسے بھی دیکھے بہنوں کے ذریعے سے بھائی ستائے جا رہے ہیں۔ یہاں تک کہ ایسا بھی پایا گیا کہ بہنوں کے ظلم کے نتیجے میں بھائیوں کو گھر چھوڑنے پڑے۔ ہمارا دین تو یہ نہیں سکھاتا تھا، ہمارا دین تو چاہتا گھر انسان کی زندگی بھی رحمت بنے، انسان کا گھر بھی رحمت بنے، لیکن ہم اپنوں کو ستا رہے ہیں اور اپنوں پر ظلم کرتے ہیں اور اپنوں کو تکلیف میں مبتلا کرتے ہیں اور لٹکا کر کے رکھیں گے۔ اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ ایک تو اسلامی اخلاق پیدا کرنے ہیں، وسعت ذہنی پیدا کرنی ہے، اور مزاج بنا کر کے رکھنا ہے کہ ہم سے کسی پر کوئی ظلم و زیادتی نہیں ہونی چاہیے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مضمون کو عجیب عجیب انداز سے سمجھاتے تھے۔ مثلا ایک حدیث میں سناتا ہوں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، حدیث کی کتابوں میں کتاب ہے اس کو کہتے ہیں مسلم شریف، یہ حدیث کے سب سے مشہور ترین کتاب ہے بخاری شریف۔ اس بخاری شریف لکھنے والے کا نام تھا محمد ابن اسماعیل بخاری،
ان کے شاگردوں میں امام مسلم ہیں، انہوں نے کتاب لکھی، اس کا نام ہے مسلم شریف. تو محمد ابن مسلم وہ ہے محمد ابن اسماعیل، یہ ہے محمد ابن مسلم. انہوں نے کتاب لکھی، اس کا نام ہے بخاری شریف. انہوں نے کتاب لکھی، اس کا نام ہے مسلم شریف. یہ دونوں کتابیں حدیث میں سب سے اعلیٰ درجے کی مانی جاتی ہیں. مسلم شریف میں یہ حدیث ہے. نیشاپور کے رہنے والے تھے یہ. امام بخاری بخارا کے تھے اور امام مسلم نیشاپور کے تھے. جیسے امام ترمذی جو ہے وہ ترمذ کے تھے، اور امام ابو داؤد جو ہے وہ سجستان کے تھے، اصفہان کے قریب ہے. خیر، تو امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ نے حدیث نقل کی ہے. حدیث کے الفاظ یہ ہیں: یقول اللہ، اللہ کے نبی فرماتے اللہ یہ کہتا ہے. اس کو کہتے ہیں حدیث قدسی. جس حدیث میں اللہ کے نبی اللہ کا ریفرنس دیں اس کو کہتے ہیں حدیث قدسی. حدیثوں کی بہت ساری اکثر حدیثیں ایسی ہوتی ہیں اس میں اللہ کا حوالہ نہیں آئے گا، اس میں ڈائریکٹ اللہ کے نبی بیان فرمائیں گے. مثلا اللہ کے نبی نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، تو اس میں اللہ کا ریفرنس نہیں آیا. لیکن کبھی ایسی حدیث آئے گی کہ جس میں حضور یہ فرمائیں گے اللہ یہ کہتا ہے، اس کے بعد حدیث آگے آئے گی. اگر یہ قرآن کی آیت ہوتی تب تو اس کو قرآن کہا جاتا، لیکن یہ قرآن کی آیت نہیں ہوتی، یہ حدیث ہوتی ہے. لیکن پہلے اللہ کا ریفرنس آئے گا، اس کو کہتے ہیں حدیث قدسی. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا یقول اللہ، اللہ یہ کہتے ہیں یا عبادی، اے میرے بندو، حرمت علی الظلم، میں نے اپنے پر حرام کیا ہے کسی پر ظلم مت کرنا اپنے اوپر. وجعلتہ بینکم محرما، اور تمہارے درمیان بھی میں نے اس کو حرام کر دیا، لہذا تم بھی ایک دوسرے پر ظلم مت کرنا. اب اگر والدین اولادوں پر ظلم کر رہے ہوں کسی بھی طرح سے، یا اولادیں والدین پر ظلم کر رہے ہوں، یا بھائی بھائی پر ظلم کر رہے ہوں، یا شوہر بیوی پر ظلم کر رہا ہو، یا بھائی بہنوں پر ظلم کریں، یا بہنوں نے ایسے حالات پیدا کر دے کہ بھائیوں پر ظلم ہو گیا، یا پڑوسی پر ظلم کرے، یا دکاندار کسٹمر پر ظلم کرے، کوئی بھی اگر ظلم کرتا ہے تو یہ اسی دائرے میں آ جائے گا. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم یہ مت سمجھنا کہ مجھے پتہ نہیں کون کیا کر رہا ہے، میں غافل نہیں ہوں کون کیا کرتا ہے. وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، یہ مت سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ کو کچھ پتہ نہیں کون کیا کر رہا ہے، میں ہر ایک کو چیک کر رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں کون کیا کر رہا ہے. اور یاد رکھیں جو انسان دوسرے پر ظلم کرتا ہے، مالی ظلم یا لسان زبانی ظلم یا کسی بھی طرح کا ظلم، اسی دنیا میں اس کا بدلہ بھگت کر کے جاتا ہے، طے ہے یہ. البتہ کتنا عرصہ لگے گا یہ بات کی بات ہے. بہرحال میں ٹاپک ختم کر رہا ہوں. یہ ہے کہ بھائیو اپنے گھروں کو مالی ٹکراؤ کے شکار ہونے سے بچاؤ. باپ ایسا قدم نہ اٹھائے جس کے نتیجے میں آگے آپ کے بچے لڑتے رہیں گے. اولادیں وہ مطالبہ نہ کریں جس کے نتیجے میں گھروں میں ٹکراؤ پیدا ہو جائے. بہنیں وہ قدم نہ اٹھائیں جس کے نتیجے میں گھر کے اندر مالی بحران پیدا ہو جائے، مالی ٹکراؤ شروع ہو جائے. اور یہ مالی ٹکراؤ آدمی کہاں کہاں پہنچا دیتا ہے. بس میں ایک مثال بتاتا ہوں اور بات ختم کر رہا ہوں. ایک باپ کی وفات ہو گئی، 13 کنال زمین اسے چھوڑی. بڑے بھائی نے کہا چونکہ میں بڑا ہوں اور میں نے باپ کی زیادہ خدمت کی ہے. چھوٹے بھائی سے کہا تم چھوٹے تھے، تم پڑھتے تھے، تم نے کچھ نہیں کیا، لہذا میں 1 کنال پہلے اپنے لیے رکھ لیتا ہوں. چھوٹا بھائی نرم مزاج تھا، اس نے کہا کوئی حرج نہیں، آپ 1 کنال اوپر رکھ لیں، باقی 12 کنال آدھا آدھا تقسیم کر دیا. تو ٹھیک ہے صاحب، 6 کنال اس کو مل گئے، 6 کنال اس کو مل گئے، 1 کنال اوپر سے اٹھا لیا. زندگی چل رہی ہے. ان کی بیویوں میں آپس میں ٹکراؤ ہو گیا. چھوٹے بھائی کی بیوی نے بڑے بھائی کی بیوی سے کہا 1 کنال زمین آپ لوگوں نے زیادہ لیا یا ہم پر ظلم کیا. بڑے بھائی کی بیوی نے کہا ہم نے زیادہ محنت کی، زیادہ خدمت کی، وہ ہمارا حق ہے. اس نے کہا کہاں سے تمہارا حق ہو گیا. بیویوں کا ٹکراؤ شروع ہو گیا. یہ ٹکراؤ آگے بڑھ گیا تو بھائیوں کا ٹکراؤ بن گیا. جب بھائیوں کا ٹکراؤ بن گیا تو ہوتے ہوتے جب ٹکراؤ بڑھ گیا تو کورٹ میں چلا گیا. کورٹ نے 1 کنال کو سٹے لگا دیا. اب 6 کنال اس کے پاس ہیں، 6 کنال اس کے پاس ہے، 1 کنال کا سٹے لگا ہوا ہے. چھوٹا بھائی بھی 1 کنال بیچتا گیا، مقدمہ لڑتا گیا، بیمار ہو گیا تو علاج کرتا رہا. بڑا بھائی بھی 1 کنال زمین بیچتا گیا، مقدمہ لڑتا گیا. چھوٹے بھائی کے 6 کنال بک گئے، بڑے بھائی کے 6 کنال بک گئے. کورٹ سے فیصلہ آ گیا کہ 1 کنال کے 10 مرلے آپ لے لو، 10 مرلے آپ لے لیں. 12 کنال بک گئے، 10 مرلے لے لیے. غرض یہ کہ اس طرح کی حماقتوں میں اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو مبتلا ہونے سے بچائیں. اور اس کے لیے بہت اچھا طریقہ ہے، جب آپ زندگی کو سٹیج پر آ جائیں تو آپ کسی ماہر مفتی سے اور کسی سمجھدار وکیل سے، دونوں سے مل کر کے کہ میں اپنی زندگی میں یہ سارے فیصلے کر کے جانا چاہتا ہوں، مگر مجھے بتائیں، تو وہ سمجھائے گا آپ کو کہ آپ اپنے گھر کو اگلے بحران سے کس طرح سے بچائیں گے اور اس وقت کون سا قدم اٹھائیں گے، پھر کن کن کو کیا بتا کر کے رکھنا ہے. اور اولادوں کا ذہن بنانا کہ دوبارہ باپ جو قدم اٹھائے گا یہ شریعت کے اور قانون کے دائرے میں اٹھائے گا. اور یہ بھی یاد رکھ لیں اس مسئلے میں شریعت کا قانون اور کورٹ کا قانون ایک ہی ہے، کیونکہ اس مسئلے میں کورٹ کے اندر مسلم پرسنل لا ہے. تو لہذا تقسیم وراثت
اور تقسیم جائیداد کے معاملے میں شریعت اور کورٹ ایک ہی ہے. ہاں جج فیصلہ کرنے میں غلطی کر سکتا ہے, یا وکیل نے اپنے وکالت سے غلط فیصلہ کروا لیا, وہ الگ چیز ہے, لیکن قانون وہاں کا اور یہاں ہمارا ایک ہے. وہاں کا اور ہمارا نہیں, ہمارا قانون وہاں گیا ہوا ہے. یعنی کورٹوں میں اس بارے میں جو قانون ہے وہ شریعت کا قانون ہے. تقسیم وراثت اور ول اور ہبہ اور گفٹ ڈیڈ اور تقسیم وراثت کے سلسلے میں شریعت کا قانون جو ہے وہی کورٹوں میں چلتا ہے. بس یہ موضوع ختم ہو گیا. تیسرا اور آخری موضوع, حضرات ہمیں زندگی گزارنی ہے انسانوں کے ساتھ. انسانوں سے ہٹ کر ہم زندگی نہیں گزار سکتے. انسانوں کے ساتھ زندگی گزارنے کے معنی یہ ہے کہ ٹکراؤ بھی ہوگا, پریشانیاں بھی آئیں گی, دوسروں کی طرف سے زیادتیاں بھی ہو سکتی ہیں, ہم کو بھی کبھی ریئیکشن میں زیادتی ہو سکتی ہے. تو یہ جو مل کر کے ہم کو زندگی گزارنی ہے, زندگی گزارنے کے اصول کیا ہیں تاکہ ہم اطمینان کے ساتھ زندگی گزاریں؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مشن کا ایک حصہ یہ بھی تھا کہ میں انسانوں کو صحیح انسان بن کر زندگی گزارنا سکھاؤں گا, کہ انسان جو ہے وہ دوسروں کے لیے رحمت بنے, انسان کسی پر ظلم نہ کرے, انسان کسی کا حق نہ کھائے, انسان سے دوسروں کو تکلیف نہ پہنچے, انسان سے کسی کو دکھ نہ پہنچے, انسان کا رویہ ایسا نہ ہو دوسرے انسان سے نفرت کرنے لگے, انسان کا رویہ ایسا ہو کہ سارے اس کو محبت کرنے لگیں. ایسا انسان بننا چاہیے تھا. اور اس کی مثال خود جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, کہ آپ کے دشمن آپ کے مشن کے تو دشمن تھے لیکن آپ کی ذات کے ساتھ محبت کرتے تھے. کہتا ہے یار اس جیسا انسان ہی کوئی نہیں ہے. ایک طرح سے وہ کہتے تھے یہ جھوٹا نبی ہے, دوسری طرف سے وہ یہ کہتے تھے کہ اس سے زیادہ پاک ذات ہے ہی نہیں کوئی. وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کیونکہ آپ کا ذاتی کردار اتنا اچھا. اور آپ نے فرمایا بھی تھا فقط لبثت فیکم عمرا من قبل فلا تعقلون, میری جوانی تمہارے سامنے ہے, میری زندگی تمہارے سامنے ہے, تم سمجھتے ہی نہیں ہو میری زندگی میں کہیں کوئی ایسی خرابی نہیں ہے جس کے بنا پر تم کو سکو جناب آپ کی بات ہم نہیں مان سکتے کیونکہ آپ کی زندگی میں یہ خرابی تھی. فقط لبثت فیکم عمرا من قبل, میں تو ساری زندگی تمہارے سامنے گزار چکا ہوں, میرا بچپن, میری جوانی, میرا سارا تمہارے سامنے ہے. اس میں دکھاؤ مجھے کہاں کوئی میری ذات کے اندر کوئی ایسا کہیں گے صاحب دیکھیں آپ کے وہ لوگ کہ جو آپ کے دشمن تھے وہ کبھی نہ کہہ سکے کہ آپ کی جوانی کے اندر یہ داغ رہا ہے. وہ لوگ جو آپ کے دشمن تھے وہ کبھی نہ کہہ سکے کہ آپ نے بزنس کیا اس میں آپ نے یہ فراڈ کیا, نعوذ باللہ من ذالک. وہ کبھی نہ کہہ سکے کہ جناب آپ نے اپنی فیملی لائف میں اپنی بیویوں کے ساتھ یہ ظلم کیا ہے. کوئی نہیں کہہ سکا کہ جناب آپ نے سوسائٹی میں اپنے پڑوسوں کو یہ دکھ پہنچایا, کہیں کسی طرح سے کوئی نہیں. تو اللہ کے نبی یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان کا رویہ اتنا اچھا ہو کہ اس کے ذریعے سے کسی پر ظلم نہ ہو, اس کے ذریعے سے کسی پر زیادتی نہ ہو. یہ اچھا شوہر ہو, اتنا اچھا شوہر کہ بیوی کہنی چاہیے اس سے اچھا شوہر تو ہو ہی نہیں سکتا کوئی. یا اگر باپ ہے تو اتنا اچھا باپ ہو کہ اولاد کہنی چاہیے یار اتنا اچھا باپ تو دوسرے کا ہو ہی نہیں سکتا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بخاری میں حدیث ہے, اب غزر الرجال الی اللہ الالد الخصیم, اللہ کو بے انتہا نفرت ہے اس انسان کی. اس نفرت سے پہلے ایک بات اور سمجھ لیں, پہلے اللہ تعالی شانہ اتنے ارحم الراحمین ہیں, اتنے رحم کرنے والے ہیں کہ اپنے گنہگار بندوں کو بھی یہ نہیں کہتے نافرمانو, بد کردارو, میرے حکم کو توڑنے والو. اپنے نافرمان بندوں کو کہتے میرے بندو, یا عبادی, اے میرے بندو, تم نے کتنی غلطیاں کی تب بھی تم میرے بندے ہو, کسی اور کے نہیں. یا رسول اللہ قل, آپ کہہ دیجئے, یا عبادی, اے میرے بندو, اے میرے بندو, لا تقنطوا من رحمت اللہ, مجھ سے مایوس مت ہونا, تم نے کتنا ہی مجھے ناراض کیوں کیا ہو, مجھ سے مایوس مت. اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ شانہ سے زیادہ برداشت کوئی نہیں کرتا. ما احد اصبر من اللہ, اور اس کی مثال ہم خود ہیں کہ جناب بالغ ہونے سے لے کر آج تک ہم نہیں بتا سکتے کہ ہم نے اپنی آنکھیں غلط کہاں کہاں استعمال کی ہوں گی, اور بالغ ہونے سے لے کر آج تک ہم نہیں بتا سکتے کہ ہم نے کہاں کہاں کیا کیا جرم کیے, زبان سے, کانوں سے, آنکھوں سے, پیسے سے, کمانے میں, خرچ کرنے میں, کہاں کہاں کیا. لیکن اللہ نے سب پر پردہ رکھا ہے, کسی کو پتا نہیں. نہ باپ کو پتا ہے بیٹے نے کیا کیا کیا, اور نہ بیٹے کو پتا ہے ابا جان نے کیا کیا کیا. نہ بیویوں کو خبر ہے کہ شوہر کیا صاحب کیا کیا کرتے ہیں, اور نہ شوہروں کو پتا ہے بیویاں کیا کیا کرتی ہیں. نہ مختجوں کو پتا ہے امام صاحب کیا کیا کر رہے ہیں. اللہ کو سب کو معلوم ہے, سب پر پردہ ہے. نہ رسوا کرتے ہیں, نہ ذلیل کرتے ہیں, نہ سزا دیتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین ہے. اور اللہ نے اپنے بارے میں خود بھی کہا کہ تمہارے رب نے اپنے ذمے لازم کر رکھا ہے رحم کرنا بندوں پر. کتب ربکم تمہیں خدائن پانس آرڈر کرمت, تمہارے اللہ نے اپنے ذمہ لازم کیا ہے اور رحم کرنا بندوں پر. اور رحم اتنا رحم کرنے والا اللہ کیا کہتا ہے, مجھے بھی نفرت.
یا اللہ آپ تو خنزیر سے بھی نفرت نہیں کرتے، خنزیر کو حرام تو کہا، یہ نہیں کہا مجھے نفرت ہے اس سے، کتے کا لعاب حرام ناپاک کر دیا مگر یہ نہیں کہا مجھے اس سے نفرت ہے، لیکن انسان کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں مجھے نفرت ہے۔ کیوں نفرت ہے؟ فرمایا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابغض الرجال الی اللہ الالد الخصم، وہ انسان جس کا رویہ اتنا خراب اتنا برا ہو، کیا دوسرے سارے انسانوں سے دور رہنا چاہتے ہو، بیوی تنگ ہو میں اس کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی، اتنا خراب انسان ہے، باپ اتنا تنگ ہے کہتا ہے میں اس کا منہ ہی نہیں دیکھنا چاہتا، اتنا خراب لڑکا ہے، بیٹا کہتا ہے یہ ہمارا باپ اتنا خراب ہے کہ میں اس کے ساتھ نہ رہنا بھی نہیں چاہتا لیکن کیا کرے باپ ہے۔ ایسا انسان جس کا رویہ اتنا بگڑا ہوا اتنا خراب رویہ ہو کہ سارے لوگ اس سے نفرت کرنے لگے اور اس سے اپنی عزت کو بچانے کی وجہ سے دور رہنا پسند کریں گے، ایسے انسان کے بارے میں اللہ کہتے ہیں مجھے بھی اس سے نفرت ہے۔ تو لہٰذا اچھا باپ بنے، اچھا شوہر بنے، اچھا بیٹا بنے، اچھا بھائی بنے، اچھے افسر بنے، اچھے پڑوسی بنے، اچھے دوست بنے، اچھے دکاندار بنے، اچھے کسٹمر جو بھی بنے اتنے اچھے ہونے چاہیے کہ کوئی ہم سے یہ نہ کہے یار بڑا ظالم، بڑا خراب، بڑا بگڑا ہوا انسان، اس کی آنکھ صحیح نہیں، اس کا رویہ ٹھیک نہیں، اس کی زبان کنٹرول میں نہیں رہتی۔ نہیں، رہنا ہمیں انسانوں کے ساتھ ہے، آپشن ہمارے سامنے دو ہیں، وہ یہ ہے کہ ہم برے بن کر کے رہیں یا اچھے بن کر کے رہیں۔ شریف، مہذب، بااخلاق اور رحم دل انسان بن کر کے جی سکتے ہیں، اور ظالم، بد کردار، بد اخلاق، بد زبان، برے رویے بن کر بھی رہ سکتے ہیں۔ وہ بھی رہتے ہیں، یہ بھی رہتے ہیں۔ جناب یہاں وہ کتا بھی زندگی گزارتا ہے جو ہر ایک کو کاٹتا ہے، اور وہ کتا بھی زندگی گزارتا ہے جو بالکل شریف ہے، جو کچھ نہیں کرتا، زندگی سب کی گزرتی ہے۔ لیکن اللہ کے نبی یہ چاہتے تھے کہ میرا امتی رحمت بننا چاہیے، رحمت، یہ ظالم نہیں ہونا چاہیے۔ اب ہم ہر ایک اپنے آپ کو میٹر لگا کے دیکھیں ہمارا رویہ کیسا ہے۔ کیا میرے والدین اگر زندہ ہیں وہ خوش ہیں کہ جتنا اچھا ہمارا بیٹا ہے ایسا ہی ہونا چاہیے، یا ان کو مجھ سے کوئی گلہ ہے؟ کیا میری اولاد مجھ سے خوش ہے کہ ہمارا باپ جیسا ہونا چاہیے ویسا، یا ان کو مجھ سے کوئی گلہ ہے؟ کیا میری بیوی مجھ سے خوش ہے، جیسا مجھے رویہ اس کے ساتھ اپنانا چاہیے کیا وہ مطمئن ہے؟ میری طرف سے کوئی ظلم ایک تو ہے اس کی عیاشوں کے ہم پیسے مہیا کریں، وہ ہماری ذمہ داری نہیں، انسان ذمہ دار ہے اتنا ہی جتنے اس کی مالی گنجائش ہے، لیکن رویے کیسے ہیں؟ امتحان رویوں کا ہے جناب۔ رویے اگر اچھے ہیں تو چاہے ہم چٹائیوں پر رہ رہے ہوں خوش رہیں گے، اور اگر رویے ٹھیک نہیں ہیں تو عالیشان بلڈنگوں میں رہنے والے بھی آپس میں لڑتے رہتے ہیں۔ اللہ نے تمام چیزیں عطا کی، نیچے قالین بچھے ہوئے ہیں، کمروں میں پینلنگ بھی ہے، دو اے سی بھی لگے ہوئے ہیں، ساری فیسلٹیز ہیں، لیکن رویے ٹھیک نہیں ہیں تو شوہروں کے ذریعے سے بیویاں ستائی جاتی ہیں، بیویوں کے ذریعے سے شوہر ستائے جاتے ہیں، بھائیوں کے ذریعے سے بھائی ستائے جاتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے نبی یہ چاہتے تھے کہ میرا امتی اتنا رحیم ہونا چاہیے، اتنا اچھا ہونا چاہیے، اس کے ذریعے سے کسی پر کوئی ظلم کوئی زیادتی نہ ہو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سنایا اس طرح سے، یہ حدیث میں سنا رہا ہوں، یہ حدیث کی بہت ساری کتابوں میں ہے۔ ہمارے ہاں ایک حدیث کی کتاب پڑھائی جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں شمائل ترمذی۔ شمائل کا مطلب حضور کی ذاتی حالات، یہ دنیا میں کسی قوم کے پاس نہیں ہے، صرف حضور کی ذات ہے۔ اللہ کے نبی کے بال کیسے تھے، دانت کیسے تھے، ناک مبارک کیسی تھی، قد کیسا تھا، بال کتنے تھے بدن پر، کتنے بال سفید ہو گئے تھے، چلتے کیسے تھے، ناخن کیسے تھے، کنگھا کیسا تھا، برتن کیا، ایک ایک چیز کے بارے میں، یہ صرف جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے۔ اس کو کہتے ہیں شمائل۔ شمائل کا مطلب حضور کی ذاتی شخصی حالات۔ اس میں اس پر بھی بات ہوتی حضور کا جوتا کیسا تھا اور کتنی قسم کے جوتے تھے، اور وہ جوتے کہاں کے بنے ہوئے۔ 50 کتابیں عربی زبان میں لکھی گئی حضور کے نالین مبارک پر۔ خیر، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کو سنا رہے ہیں، یا رسول اللہ، ایک جگہ پر 11 عورتیں بیٹھی تھی اور ہر عورت اپنے شوہر کے بارے میں تبصرہ کر رہی تھی۔ تب حضرت عائشہ نے سارا سنا ہے بٹ بائی بٹ۔ پہلی عورت نے اپنے شوہر کے بارے میں یہ جملے بولے، دوسری عورت نے اپنے شوہر کے بارے میں یہ جملے بولے، قالت الاولی، قالت الثانیہ، قالت الثالثہ۔ یہ حدیث بخاری شریف نکاح کے چپٹر میں ہے، اور وہ جو ہے شمائل ترمذی میں بھی حدیث موجود ہے۔ اس میں حضرت عائشہ نے 11 عورتوں کے کے تبصرے سنائے اپنے شوہروں کے بارے میں یا کمنٹ سنائے۔ اخیر میں حضرت اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا میں بھی ایک شوہر ہوں، میں بتاؤ میں کیسا شوہر ہوں؟ یہ ہے سوال۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہا، یا رسول اللہ آپ جیسا تو کوئی بھی نہیں ہو سکتا،
بس یہاں سے ہمیں اصول لینا ہے کہ ہم اگر باپ بنے تو بہت اچھے باپ ہوں، ہم اگر بیٹے ہوں تو بہت اچھا بیٹا ہو، ہم اگر بھائی ہوں تو اتنے اچھے بھائی ہوں کہ ہمارا بھائی نہیں کہنا چاہیے بڑا ظالم ہے، ہم اگر بھائی ہیں تو ہماری بہنیں کہنی چاہیے ایسا تو بھائی کسی کا نہیں، ہم کسی کے شوہر ہیں تو ہماری بیویاں کہنی چاہیے اس سے اچھا شوہر مجھے مل ہی نہیں سکتا، ہم لازماً کسی کے پڑوسی ہیں تو ہم اتنے اچھے پڑوسی ہوں کہ کسی کو ہمارے ذریعے سے کوئی تکلیف نہ پہنچے، ہم اگر افسر ہیں تو جناب اتنے اچھے افسر بن کر کے رہیں کہ کل کو جب ریٹائر ہو جائیں گے تو ڈپارٹمنٹ کے لوگ شکر نہیں پڑھنے چاہیے، افسوس کرنے چاہیے، ورنہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جناب آدمی ریٹائر ہو گیا اور وہاں ڈپارٹمنٹ کو شکر خدا کا آدمی سے نجات مل گئی ہمیں، ایسا بھی ہوتا ہے۔ بلکہ وہ تو مجھے تجربہ میں نے خود دیکھا، میں خود حیران ہو گیا کہ جب ایک صاحب ریٹائر ہو گئے اور وہاں وہ آخری ان کا فنکشن ہوا، آخری فنکشن کے بعد جب وہ نکل گئے تو وہاں ملازم کہہ رہے تھے شوگر برڈ بنائے گئے دفعہ، میں حیران ہو گیا کہتے ہوئے یہ ہو سکتا ہے کہ وہ آنیسٹ ہوگا اور ان کو کرپشن نہیں کرنے دیتا ہوگا، اس لیے انہوں نے کہا برڈ بنائے گئے دفعہ، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کا رویہ ٹھیک نہیں ہوگا، ہم نہیں کہہ سکتے ان کا رویہ ہے، لیکن کہنے کا منشا یہ ہے میرے بھائی کہ ہماری زندگی ایسی گزرنی چاہیے کہ کسی کو ہم سے کوئی تکلیف نہ پہنچے، کسی کو ہم سے کوئی دکھ نہ پہنچے، کسی کے لیے ہم کوئی شکایت نہ کر سکے یا اللہ اس کی مجھ پہ یہ شکایت ہے، اور اس کے لیے دو اصول اپنانے ہوں گے، ہم سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، اور اگر کسی سے ہم کو تکلیف پہنچے ہم انتقام نہ لیں، معاف کرنے والے بنیں، اس کو قرآن کہتا ہے والعافین عن الناس، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے بے حساب جنت تیار کی ہے ان لوگوں کے لیے جو غصے کو پیتے ہیں اور جب کسی کی طرف سے ان پر زیادتی ہو جائے تو معاف کرتے ہیں، انتقام نہیں لیتے، معاف کرتے ہیں انتقام نہیں لیتے، اور معاف کرنے کی مثال اس کائنات میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بہتر مثال اس کائنات کو کوئی پیش نہیں کر سکتا۔ آپ کی صاحبزادی، بڑی صاحبزادی کا نام ہے زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نکاح ہوا زینب کے خالہ زاد بھائی کے ساتھ، خالہ زاد بھائی کا نام ہے ابو العاص۔ یہ نکاح کا پروپوزل پیش کیا حضرت خدیجہ نے، حضرت خدیجہ نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے عرض کیا کہ حضرت میری بہن کا لڑکا ابو العاص ابن ربی بہت اچھا لڑکا ہے، تو میرا جی چاہتا ہے کہ بڑی بیٹی کا رشتہ اس کے ساتھ کر دوں۔ آپ نے فرمایا بہت اچھا، جب تم مطمئن ہو تو بہت اچھا۔ خدیجہ تھی، وہ تو کوئی عام خاتون نہیں ہے، اور اللہ نے اس کا تذکرہ قرآن میں کیا۔ خیر نکاح ہو گیا، شادی ہو گئی، آگے چل کر اللہ کے نبی بن گئے، پھر مکے والوں کی طرف سے ظلم شروع ہوا، پھر اللہ کے نبی ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے، حضرت زینب اپنے شوہر کے ساتھ مکہ شریف میں ہیں۔ ایک مرحلہ ایسا آ گیا کہ حضرت زینب اپنے والد سے کہہ رہی، اپنے شوہر سے کہتی ہیں کہ میں مدینہ جانا چاہتی ہوں، یعنی آپ مانے ایسے کہ بیٹی کہتی ہے اپنے شوہر سے کہ میں میکے جانا چاہتی ہوں، بچی سے خانداری سے پنس خاندار اسوانا میں میکے جانا چاہتی ہوں، میکے یعنی حضور کے پاس، والدہ تو گزر چکی تھی۔ حضرت ابو العاص نے کہا ٹھیک ہے، مکہ مکرمہ سے تم کو مدینہ پہنچانے کا میں انتظام کروں گا، میں خود نہیں آ سکتا۔ کیوں نہیں آ سکتا؟ اس کے حالات تھے کچھ ایسے ہی جس کی ڈیٹیل کا وقت نہیں ہے بیان کرنے کا، لیکن بہرحال حضرت ابو العاص نے حضرت زینب کو مدینہ طیبہ روانہ کرنے کے سارے انتظامات کیے، اونٹ کی سواری مہیا کی، آدمی ساتھ کر دیے، اور کھانے پینے کے سامان۔ 8 یا 9 دن لگتے تھے مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ اس زمانے کا سفر، آج تو 8-9 گھنٹے سے بھی کم لگتے ہیں۔ اب جب حضرت زینب نکلنا چاہتی تھی، چونکہ مکہ شریف جو ہے وہ کافروں کا گڑھ تھا اور حضور یہاں سے رخصت ہو کر مدینہ گئے تھے، تو مکہ آج بھی کافروں ہی کے کنٹرول میں تھا، انہی کے قبضہ تھا۔ انہوں نے جو ہی سنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی یہاں سے بہت خوشی کے ساتھ جا رہی ہیں، تو ان کو یہ بات برداشت نہیں ہوئی کہ ان کی بیٹی یہاں سے خوشی کے ساتھ نکل جائے، ہم کیوں ایسا ہونے دیں گے۔ جب انسان جہالت پر آتا ہے، ضد پر آتا ہے، تو یہی سب کچھ کرتا ہے۔ تو انہوں نے کہا بھائی کوشش کریں گے، اس کو نہیں جانے دیں گے۔ لیکن جو بڑے بڑے لوگ تھے انہوں نے سوچا ہمارے لیے شرم کی بات ہے کہ ہم ایک خاتون کو روکیں، تو ہمارا سامنے آنا ٹھیک نہیں ہے، ہم ایسا کرتے ہیں نوجوان لڑکوں کو اکسائیں گے۔ چاچے لڑکوں کو اکسایا، ورگلایا اور کہا دیکھو وہ جا رہی ہے، تم کیسے بے غیرت ہو، اس کو مت جانے دو۔ بس لڑکے ہجوم کر کے آ گئے، انہوں نے کہا جناب ہم آپ کو نہیں جانے دیں گے۔ حضرت زینب نے کہا میں نے کیا کیا تمہارا؟ انہوں نے کہا آپ نے کچھ کیا یا نہیں کیا، ہم نہیں جانے دیں گے آپ کو۔ انہوں نے کہا کیوں نہیں جانے دو گے؟ کہا ہماری مرضی۔ کیوں نہیں جانے دو گے؟ کہا تمہارے باپ نے فتنہ اٹھایا یہاں، یعنی جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہرحال وہ کہتے ہیں ہم نہیں جانے دیں گے۔ حضرت زینب اونٹی پر سوار ہے، وہ جانا چاہتی ہیں، اسی بیچ میں پیچھے سے ایک لڑکے نے نیزہ یا تلوار پھینکی اور وہ آ کر کے حضرت زینب کے پیٹ مبارک پر لگی، اور حضرت زینب اس وقت حالت حمل میں ہے، پریگننسی میں ہے، پیٹ چر گیا، بچہ باہر آ گیا، اونٹنی زخمی ہو گئی اور نیچے گر گئی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں ہے، شوہر ان کا اپنے گھر میں ہے،
اور زمین پر پڑی, پھر کس طرح اٹھی ہوں گی, کس طرح سے وہاں سے گھر آئی ہوں گی, یا شوہر نے اٹھایا ہوگا, وہ پھٹا ہوا پیٹ, اس میں زمانے آج کی سرجری تو نہیں تھی کہ سٹیچ لگائی جاتی, کیا کیا ہوا ہوگا. اس کے بعد کتنے دنوں کے بعد اللہ کے نبی نے یہ سارا سنا, واللہ عالم واللہ عالم. لیکن آگے چل کر کے ایک وقت آیا جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ شخص آیا جس نے یہ نیزہ مارا تھا, تو حضور نے فرمایا تم کون ہو؟ اس نے کہا جناب میں حبار ابن اسود ہوں. آپ نے فرمایا تم ہی ہو وہ جس نے زینب کو تلوار ماری تھی؟ انہوں نے کہا جی میں ہی ہوں. اب دنیا کا کوئی بھی قانون شریف سے شریف انسان فیصلہ کرے اس انسان کے ساتھ کیا ہونا چاہیے تھا, مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حبار کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہ اللہ حضرت ایک تو معافی اور ایک مجھے مسلمان بنا دے. حضور نے فرمایا معاف تو اسی دن میں نے کر دیا تھا جس دن میں نے سنا تھا کہ تم نے زینب کو نیزہ مارا. ہمارا نبی تو ایسے ظالم کو بھی معاف کر رہا ہے. ہم اپنے بھائیوں کو معاف نہیں کریں گے, ہم اپنے رشتہ داروں کو معاف نہیں. معاف کرنے کا مزاج بنائیں, معاف کرنے کا مزاج بنائیں. انتقام لینے کے بجائے جب آپ معاف کریں گے تو آپ برتر ہیں. بس زندگی گزارنے کے لیے یہاں سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچانی ہے, اور وہاں سے اگر تکلیف آ جائے تو معاف کرنے کے مزاج بنائیں. اگر یہ مزاج ہمارے اندر ہو گیا تو ہماری زندگی رحمت والی زندگی بنے گی. فبما رحمت, اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام فرما دے اللہ کی رحمت سے آپ بہت نرم مزاج ہیں. اگر آپ سخت مزاج ہوتے تو کوئی آپ کے نزدیک نہ آتا. فبما رحمت من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب, اگر آپ سخت دل ہوتے, سخت مزاج ہوتے, غصے والے ہوتے, آپ کے نزدیک بھی کوئی نہیں آتا. ہم نے آپ کو نرم مزاج بنایا, اتنا نرم مزاج کہ اس سے زیادہ نرم مزاج کسی کا بھی نہیں, کسی کا بھی نہیں. یہاں تک کہ سامنے ہی انسان گالیاں دے رہا ہے اور حضور یہاں سے تبسم فرماتے تھے. ایک یہودی تھا صافہ, اس کا نام تھا صافہ. اس صافہ نے سامنے کہا محمد مجھے معلوم ہے تم بھی بد اخلاقی, تم بھی بد عہد ہو, تمہارا خاندان ہی بد عہد ہے, تم وقت پر پیسہ نہیں دیتے ہو, تمہارا خاندان ہی ایسا تھا. تو حضرت ابو بکر صدیق, حضرت عمر فاروق حیران ہو گئے یہ کیا کہہ رہا ہے. واقعہ کیا ہوا تھا؟ یہودی نے پڑھا تھا کہ اس نبی کے اخلاق اتنے اچھے ہیں کہ تم کتنی کوشش کرو اتنا غصہ دلانے کی, اس کو غصہ نہیں آتا. تم کتنی ہی توہین کرو یہ انتقام نہیں لے گا. تو اس نے کہا میں آزما کے دیکھوں گا. چنانچہ اس نے کیا کیا, ایک بہانہ کر کے اس نے بہت بڑی رقم حضور کو قرضے پر دے دی. یہ بہانے کا لفظ میں بتا رہا ہوں کیونکہ اس کی ڈیٹیل میں اس وقت بتا نہیں سکتا, حدیث کی کتابوں میں ہے یہ. ایک بہانہ کر کے بہت بڑی رقم اس نے حضور کو دے دی. حضور نبی علیہ السلام نے ایک علاقے میں وہ تقسیم کرانی تھی, غریبوں میں, فاقہ والے لوگوں میں تقسیم کرانی تھی. رقم چلی گئی, اس نے کہا جی واپس کب کریں گے؟ آپ نے ایک ڈیٹ طے کر دی, فلاں ڈیٹ پر میں واپس کروں گا. وہ یہ چاہتا تھا کہ وقت سے پہلے میں مطالبہ کروں گا, میں دیکھوں گا یہ کیا کریں گے. چنانچہ وقت سے پہلے وہ مانگنے کے لیے آ گیا اور بد کلامی شروع کی, اور پرپوزل کے ساتھ, پلاننگ کے ساتھ اس نے بد کلامی شروع کی. گالیاں دیتا رہا, توہین کرتا رہا, ڈانٹتا رہا, اور صحابہ حیران ہیں. حضرت عمر برداشت نہیں کر سکے, کوئی یا رسول اللہ مجھے اجازت ہے میں اس کی گردہ مروڑوں گا, آپ کو یہ ایسے جملے کہہ رہا ہے. حضور نے فرمایا خاموش. وہ پھر کہتا رہا. حضرت عمر اس کو ڈانٹنا چاہتے تھے مگر حضور نے منع کر دیا. اخیر میں اللہ کے نبی علیہ السلام فرمایا عمر تم بجائے اس کے کہ اس کو ڈانٹو تم مجھے کہتے کہ حضرت آپ قرضہ کیوں نہیں ادا کر رہے, تمہیں مجھے کہنا چاہیے. کہ یا رسول اللہ وقت ابھی ہوا نہیں, وقت سے پہلے یہ پیسہ مانگ رہا ہے اور ایسی بد کلامی کے ساتھ. حضور نے فرمایا بالکل اس کو حق ہے مانگنے کا, پیسہ مانگنے کا حق ہے, تم مجھے سمجھاتے تم اس کو کیوں ڈانٹ رہے ہو, اور اگر تمہیں زیادہ شفقت ہے تو جاؤ پیسہ ادا کر دو. اس نے کہا فرمایا یہ کتنا دینا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اتنا اس کا دینا ہے وہ بھی دینا, اور چونکہ تم نے اس کو ڈانٹا ہے اس ڈانٹنے کے بدلے میں تم اتنا اور دے دینا. اس نے کہا ٹھیک. چنانچہ حضرت عمر گئے, اس کو وہ سارا ادا کر دیا. وہ یہودی واپس آ کر کہنے لگا حضرت مجھے تھوڑا ہی پیسہ لینا تھا, میں تو اصل میں دیکھنا چاہتا تھا کہ آپ کو غصہ آتا ہے یا نہیں, میں یہ دیکھنا چاہتا کہ میں بد کلامی کروں گا آپ جواب میں مجھے کیا کہیں گے, لیکن آپ کی زبان سے میں نے کچھ نہیں سنا. یہ پیسہ بھی آپ کا ہی ہے اور وہ پیسہ بھی آپ کا ہی ہے, میں تو مسلمان بننا چاہتا ہوں اور مجھے یہی چیک کرنا تھا, تو مسلمان ہو گیا. صافہ اس کا نام تھا. حدیث کیا, ہمارے ہاں حدیث کی کتاب ہوا کرتی ہے جس میں اسماء الرجال پر بحث ہوتی ہے, اس میں یہ واقعہ موجود ہے. تو میرے بھائی بس میسج کیا ہے, اتنا اچھا مزاج ہمارا ہونا چاہیے کہ ہمارے ذریعے سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے, کسی کو دکھ نہ پہنچے, کسی کو بد کلامی کا سامنا نہ کرنا پڑے, کسی کا ہم دل نہ دکھائیں. جناب دل جیت کر کے خوشی پائیے, دل دکھا کر کے خوشی نہیں ہے.
کسی کو تانا دے کر کے خوشی نہیں ہے، کسی کو معاف کر کے خوشی ہے، معاف کر کے خوشی محسوس کرنی چاہیے۔ بس میسج ختم ہو گیا، 3-4 موضوعات پر میں نے گفتگو کی، آخری گفتگو یہی ہے، اور اس میں انسان کو اپنے آپ سے لڑنا پڑتا ہے، اور اللہ تعالیٰ شان اس پر بڑا انعام عطا کر دیتے ہیں۔ وَعَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، جب کسی کی طرف سے تمہیں تکلیف آئے اور تم معاف کرو تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم نے وہ کیا جو میں کرتا ہوں۔ میرے بندے نافرمانیاں کرتے ہیں، میں فوراً ایکشن نہیں لیتا، میں معاف کرتا ہوں، برداشت کرتا ہوں، فوراً سزا نہیں دیتا۔ تو وہی رویہ تم نے بھی اپنایا، تو اب جیسے تم نے اس کو معاف کیا ویسے میں تم کو بھی معاف کروں گا۔ اللہ تعالیٰ شانو ہمیں ایسا ہی کردار عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔